علی کا دل ٹوٹ چکا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں پرانے فیصلے اور چھپائے گئے راز ہیں۔ دادی جان اپنی صفائی دیتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ انہوں نے بہت کوشش کی تھی لیکن حالات ان کے قابو سے باہر تھے۔ عطیہ کی جنازے کی تیاری ہوتی ہے اور ہر طرف غم کا ماحول ہوتا ہے۔ علی اپنے آپ کو بالکل تنہا محسوس کرتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کی ہر خوشی اسے چھین لی گئی ہے۔ وہ کہتا ہے اس کی پھوپھی، اس کی کزن میرال اور دادی جان سب اس کی زندگی کا حصہ بننے والے تھے، لیکن ایک ہی پل میں سب کچھ بکھر گیا۔ علی یعقوب سے کہتا ہے کہ جس نے بھی یہ سب کیا ہے وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ علی کو شک ہے کہ یہ سب ایک سازش ہے اور اس کے دشمن اس کے گھر کو اندر سے تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف عادل دبئی بھاگنے کی تیاری کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے گھر والوں کو تسلی دیتا ہے ایسا ہی سب کچھ ہے اور اب اس کی زندگی بدل چکی ہے۔ وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل پڑتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ آسانی سے ملک چھوڑ دے گا۔ ادھر میرال اپنی ماں کے غم میں ٹوٹ چکی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اس کے پاس اب کوئی نہیں بچا۔ اسی دوران ایک شخص اس سے ملتا ہے اور اسے تسلی دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرال اس دنیا میں اکیلی نہیں ہے اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا۔ پھر ایپیسوڈ کا سب سے بڑا ٹویسٹ سامنے آتا ہے جب وہ شخص میرال کو بتاتا ہے کہ اس کے والد اور والدہ کی موت قدرتی نہیں تھی بلکہ یہ ایک پلانڈ مرڈر تھا۔ یہ بات سن کر میرال کے پیروں سے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ اس کی پوری زندگی جھوٹ اور سازشوں پر مبنی تھی۔ دوسری طرف علی کو پتہ چلتا ہے کہ عادل ایئرپورٹ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ فوراً یعقوب کو حکم دیتا ہے کہ عادل کسی بھی صورت ایئرپورٹ نہ پہنچ سکے۔ علی سمجھ چکا ہوتا ہے کہ عادل بہت بڑے راز جانتا ہے۔ راستے میں عادل کو روک لیا جاتا ہے اور اسے زبردستی لے جایا جاتا ہے۔ عادل بہت گھبرا جاتا ہے اور سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کی زندگی خطرے میں ہے۔ اسی بیچ علی اور دادی جان کے درمیان ایک اور ایموشنل سین ہوتا ہے۔ علی پوچھتا ہے کہ اسے اتنا بڑا سچ کیوں چھپایا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ اسے کبھی نہیں بتایا گیا کہ میرال اس کی کزن ہے۔ علی ٹوٹ چکا ہے اور اسے لگتا ہے کہ سب نے اسے دھوکہ دیا ہے۔ دادی جان اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر وہ خود کو گناہگار سمجھتا ہے تو وہ جو سزا دینا چاہے دے سکتا ہے، لیکن علی کے دل میں بہت درد اور غصہ بھر چکا ہے۔ ادھر میرال کو گھر والے سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب اسے کھانا کھانے اور ہمت رکھنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اسے سمجھایا جاتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے اور انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ ایپیسوڈ کے ایک اور زبردست سین تب آتا ہے جب عادل سے پوچھا جاتا ہے کہ اس نے میرال پر الزام کس کے کہنے پر لگایا تھا۔ پہلے تو وہ چپ رہتا ہے لیکن جب اسے دھمکایا جاتا ہے تو وہ سچ بول دیتا ہے۔ عادل اقرار کرتا ہے کہ یہ سب عالیہ کے کہنے پر ہوا تھا۔ اس نے ہی میرال اور اس کی ماں کے خلاف بولنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سچ سامنے آتے ہی کہانی ایک نیا موڑ لے لیتی ہے۔ آخر میں عادل کو دو راستے دیے جاتے ہیں، ایک موت کا اور دوسرا دولت اور آسائش و آرام کا۔ عادل کو کہا جاتا ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتا ہے اسے اتنی دولت ملے گی کہ اس کے آنے والی نسلیں بھی خوشحال رہیں گی۔ ایپیسوڈ کا اینڈ اسی سسپینس پر ہوتا ہے کہ عادل کون سی راہ کا انتخاب کرے گا۔ کیا وہ سچ کا ساتھ دے گا یا دولت کے لیے سب بیچ دے گا؟ کیا میرال کو اپنے والدین کے قاتل کا سچ پتہ چل جائے گا اور کیا علی اپنے دشمن تک پہنچ پائے گا؟ یہ ایپیسوڈ ایموشن، سسپینس اور شاکنگ ریویلیشن سے بھرپور تھا۔ آنے والے ایپیسوڈز کے لیے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کے خیال میں عالیہ کا اصلی مقصد کیا ہے اور عادل اگلے ایپیسوڈ میں کیا فیصلہ کرے گا۔ تھینک یو۔